پاکستان کے مستقبل کی قیادت کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ، کہا پاکستانی قوانین کے مطابق آزادانہ منصفانہ انتخابات چاہتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا میں کہیں بھی کسی ایک امیدوار یا پارٹی کو اہمیت نہیں دیتے۔ بانی پی ٹی آئی کے امریکہ پر الزامات بے بنیاد ہیں۔ ہم پاکستان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتخابات کیسے کروانے ہیں۔ پاکستان میں جمہوری اظہار اور جمہوری روایت کی حمایت جاری رکھیں گے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں۔ موٹر وے M1 پشاور سے اسلام آباد تک مکمل بند۔ موٹر وے M2 پر کوٹ مومن سے بلقصر، M4 پر عبدالحکیم سے شام کوٹ تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ دھند کے بعد شہری M5 کو رحیم یار خان سے روہڑی تک استعمال نہیں کر سکتے۔ موٹر وے M14 حقلہ سے یاریک تک بند کر دی گئی۔ سوات ایکسپریس وے پر کرنل شیر خان سے چقدرہ تک نو انٹری۔ ہزارہ ایکسپریس وے پر بھی برہان سے شاہ مقصود تک گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں۔ تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ سپریم کورٹ میں دوران سماعت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اس بات کا کیا ثبوت ہوگا کہ کس نے توبہ کی ہے اور کس نے نہیں کی۔ چیف جسٹس نے مزید کہا پورے پاکستان کو یرغمال بنانے والے دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا تاحیات اور بغاوت کرنے والا 5 سال نااہل کیسے ہو سکتا ہے؟ پارلیمنٹ نے یہ ترمیم مرضی سے نہیں کی، ان پر تھوپی گئیں۔ ڈکٹیٹر کہتا ہے یہ ترمیم کرو نہیں تو میں 25 سال بیٹھا رہوں گا۔ عامر کو ہٹانے کے لیے پارلیمان اس کی بات مان لیتی ہے۔ عامر نے سیاستدانوں کو نااہل کرنے کا قانون بنوایا۔ عامروں نے صادق اور امین والی شرط اپنے لیے کیوں نہ ڈالی؟ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، کوئی کنفیوژن نہ پھیلائی جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ مزید کہا 5 جنٹل مینز کی دانش 326 ارکان پارلیمان کی قانون سازی کو ختم کر سکتی ہے۔ منتخب نمائندوں کے بنائے قوانین کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا قانون آ چکا اور نااہلی 5 سال ہوگی۔ کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی پر کہا جا سکتا ہے کہ آپ امین نہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زندگی بھر الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ کیا عجیب بات نہیں کہ کرمنل دوبارہ الیکشن لڑ سکتا ہے اور سول نوعیت کی غلطی کرنے والا نہیں؟ جسٹس محمد علی مسر نے کہا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کسی نے چیلنج نہیں کی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ اس جج کے لیے بھی کوئی معیار ہے جو کسی کو صادق اور امین قرار دیتا ہے۔ کیا خود جج اس معیار پر پورا اترتا ہے جو کسی اور کو صادق اور امین قرار دے؟ بے ایمانی کا ڈیکلریشن آنے تک ہر شخص ایماندار تصور ہوگا۔ فیصل واوڈا کیس میں نااہلی کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا تھا۔ عدالت آئندہ انتخابات تک ہی نااہلی کو محدود رکھے۔ تاحیات نااہلی کیس میں عدالتی معاون فیصل صدیقی کے دلائل۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ پر چھوڑ دیں کہ جو ترمیم کرنی ہے کر لے۔ عدالتی معاون سمیع اللہ بلوچ کی تاحیات نااہلی کا فیصلہ ختم کرنے کی حمایت۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر پارلیمنٹ نے پہلے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ ختم کر دیا تو عدالت کیوں اپنے فیصلے کو ختم کرے؟ عدالتی معاون نے کہا پارلیمنٹ سادہ قانون سازی سے سپریم کورٹ کی آئینی تشریح کو ختم نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ چلے گا یا الیکشن ایکٹ؟ عدالتی معاون فیصل صدیقی کے دلائل مکمل۔ کیس کی مزید سماعت آج ہوگی۔ نیب کیس میں سزا یافتہ شخص کی نااہلی کی 10 سالہ مدت بحال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ حکم امتناع جاری۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے استفسار پر نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ 10 سال کی نااہلی نیب قانون کے مطابق ہے۔ عدالتی فیصلے سے مسلم لیگ نون کے بلوچستان اسمبلی کے امیدوار فائق علی جمالی متاثر ہوں گے۔ پی ٹی آئی کا بلے کا نشان نہ ملنے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع۔ فوری سماعت کی استدعا پر درخواست کو نمبر لگ گیا۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان واپس لینے کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ جسٹس جواد حسن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ وفاقی حکومت نے درخواست کی مخالفت کی تھی۔ اس انٹائر پروسیس میں ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جو پی ٹی آئی ہے، جس کو آئسولیٹ کیا گیا ہے، اس کو ڈسکریمنیٹ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ غیر آئینی غیر قانونی سلوک روا رکھا گیا۔ رہنما تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں
لندن پلان کے تحت ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا گیا، ایک پارٹی کو وہاں تک پہنچایا گیا، اس کے پاس اپنا نشان نہیں رہا، بلے کے نشان سے متعلق کیس پر بحث بنایا اور درخواست کو سنا جائے۔ تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نہیں نبھا رہا، پی ٹی آئی کے خلاف غیر آئینی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ الیکشن ٹریبیونلز نے ریٹرننگ افسران کے کئی فیصلے قلعدم قرار دے دیے۔ جسٹس شیخ رشید انتخابات لڑنے کے لیے اہل ہو گئے۔ راجہ بشارت، بابر جدون اور اعجاز الحق کے کاغذات بھی منظور ہوئے۔ فردوس شمیم اور سبطین خان کے کاغذات کلیئر۔ بی این پی کے سربراہ اختر مینگل کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی میاوالی سے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سماعت 7 جنوری کو ہوگی۔ شاہ محمود، زین قریشی مہربانوں کی اپیلوں پر دفتری اعتراضات ختم، سماعت 6 جنوری کو ہوگی۔ جمشید دستی کی اپیل 6 جنوری اور عمر ایوب کی آج سنی جائے گی۔ قائد نون لیگ نواز شریف کی NA 15 سے کاغذات منظوری کے خلاف آج سماعت ہوگی۔ NA 130 سے متعلق اپیل 8 جنوری کو لگے گی۔ ادھر پی ٹی آئی رہنما شبیر علی قریشی کو کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے بعد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ الیکشن ٹریبیونل میں چودھری پرویز الہی کی تالا گنگ NA 59 اور PP 23 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں 7 جنوری کے لیے منظور ہو گئیں۔ ریٹرننگ آفیسر کو 6 جنوری کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا۔ صدر پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین آصف علی زرداری کا 2 روزہ دورہ ملتان۔ یوسف رضا گیلانی اور مخدوم احمد محمود نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ آصف زرداری سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں۔ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ زرداری انتخابی امیدواروں کے ٹکٹوں کا فیصلہ بھی کریں گے۔ دل کا تکلیف ہوتے ہیں تو وہ خود لندن بھاگ جاتے ہیں۔ جو ڈیزرونگ ہے ان کے لیے 300 یونٹ مفت بجلی دلوانی ہے۔ یہ خواب کو اگر پورا کرنا ہے تو تیر پہ مور لگانا ہے، پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے۔ بلاول بھٹو کا جاتی امرہ میں کنونشن سے خطاب۔ لیگی قیادت پر وار، کہا جاتی امرہ والے اپنے علاج کے لیے لندن جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں علاج کی معیاری سہولتیں فراہم کی ہیں، جاتی امرہ والے علاج کے لیے کراچی ہی چلے جاتے۔ پیپلز پارٹی رائیونڈ میں بھی مفت علاج کے لیے اسپتال بنائے گی۔ پہلا وعدہ ہے سرکاری ملازموں کی تنخواہیں دوگنی کریں گے، غریبوں کو 30 لاکھ گھر دیں گے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی نے انتخابی جلسوں کا ابتدائی شیڈول جاری کر دیا۔ بلاول بھٹو 10 جنوری سے چاروں صوبوں میں 30 سے زائد جلسے کریں گے۔ بلاول بھٹو کو استحکام پاکستان پارٹی کا منشور پسند آنے پر خوشی ہے۔ سیکرٹری جنرل IPP عامر کیانی کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی کا منشور لوگوں کے دلوں کے قریب ہے، دیگر جماعتوں کی تقلید لائے کی تحسین ہے۔ دوسری جانب لاہور میں سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات، انتخابی حکمت عملی، سیاسی لاہ عمل اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ نعمان لنگڑیال، اون چوہدری، مراد راز اور دیگر موجود تھے۔ MKM پاکستان نے عام انتخابات کے لیے منشور کا اعلان کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں عوام کو جمہوریت کے ثمرات پہنچانے کا نسخہ لے کر آئے ہیں۔ ملک بحران کا شکار، انتخابات مشکل وقت میں ہو رہے ہیں، نامکمل اور اختیارات کے بغیر جمہوریت نہیں چاہیے۔ ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال بولے اختیارات وزیر اعلیٰ ہاؤس سے لے کر عوام کی دہلیز تک دینا چاہتے ہیں۔ وفاق اور فوج کو بلا وجہ بدنام کیا جاتا ہے۔ فاروق ستار نے کہا عوام کو بوجھ کے بجائے اثاثہ سمجھا جائے۔ MKM کا منشور عوام کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لائے گا۔ پاکستان مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کی ہر فورم پر حمایت جاری رکھے گا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا سفرا کی کانفرنس سے خطاب، کہا مسئلہ کشمیر کے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کی ہمیشہ حمایت کریں گے۔ بین الاقوامی تبدیلیوں کے تناظر میں کانفرنس کے انعقاد اہم ہے۔ خارجہ پالیسی کا مقصد پوری دنیا میں امن اور باہمی فائدہ مند تعلقات ہونا چاہیے۔ اقتصادی سفارتکاری کو مرکزی دھارے میں لانا ترجیح ہے۔
صارفین کو ایک اور جھٹکا، بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 4 روپے 12 پیسے اضافہ، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ جنوری کے بلوں میں وصول کیا جائے گا، ناپرا کا نوٹیفیکیشن جاری، اطلاق کے الیکٹرک پر نہیں ہوگا۔ $35 لاکھ پرچون فروشوں پر اضافی ٹیکس لگانے کا پلان فائنل، ایف بی آر ابتدائی مرحلے میں 5 بڑے شہروں میں ریٹیلرز پر ٹیکس لگائے گا۔ لاہور، پشاور، کراچی، اسلام آباد اور کوئٹہ میں ریٹیلرز کی سالانہ آمدن پر 10% ایڈوانس ٹیکس لاگو ہوگا۔ 300 ارب کے محصولات جمع ہونے کا امکان۔ دوسری جانب آئی ایم ایف سے مذاکرات میں پیش رفت، معاشی بحالی کے نئے پلان کی تیاری۔ آئی ایم ایف کا معاشی پلان نئی منتخب حکومت لاگو کرے گی۔ صنعتی شعبے کے لیے بجلی کے نرخ کم کرنے پر اہم پیش رفت متوقع، بجلی پر کراس سبسڈی ختم کرنے کا پلان بھی زیر غور۔